جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام ہماری میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بڑا ایک اہم معاملہ ہے ہمارا، جس کے سلسلے میں آج ہم نے یہ ایک اہم پریس کانفرنس رکھی ہے، اور میرے ساتھ جو ہیں عتیق میر صاحب موجود ہیں، جو کہ آل کراچی تاجر اتحاد کو ہیڈ کرتے ہیں۔ پراچا صاحب، جمیل پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں۔ شجیل صاحب، شجیل گوپلانی صاحب آل سٹی تاجر سے ان کا تعلق ہے، ان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے سینئر ہیں یہ۔ وقار صاحب، پاکستان ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب کاغذی بازار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاغذی بازار کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یعقوب صاحب۔ عمیر صاحب سندھ تاجر اتحاد سے پریس سیکٹری ان کے، عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایوب صاحب آئرن مارکیٹ سے، حسیب بھائی ہمارے لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ سے یہاں سے موجود ہیں، اور اسلم صاحب کراچی ٹائر مارکیٹ، شریف صاحب بلٹن مارکیٹ۔ اسی طریقے سے اس وقت پورے کراچی کی آپ سمجھیں کہ جو کراچی کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس پورے شہر کراچی کے اندر جو تاجر برادریاں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی آواز ہیں۔ اور کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی، کل شام تک ہم اس طرح سنتے رہے کہ یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا، اس کے اندر شاید جو کراچی کی تاجر برادریاں ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ سو رات کو میری بات ہوئی، جتنے بھی بڑے ہیں ان سب سے کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی، تو رات کو 11-12 بجے جا کے یہ معلوم چلا کہ تاجر برادریوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے، اور کسی نے بھی ان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، سب نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسترد کرنے کی کیا وجہ ہے، کسی کو شوق نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مسترد کرے، نہ ہی سیاسی جماعتوں کو جو ہے فضول میں کوئی سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، آپ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور آپ جتنے آج تک اپنی کوششیں کرتے رہے اس کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بوجھ اگر آپ عوام کے اوپر بار بار ڈالتے رہیں گے اور عوام آپ کی سنتی رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت کی، جو کہ 27 کلومیٹر کی جس کی جو ہے حکومت اس وقت اسلام آباد کی، اس کے اس فیصلے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جتنی بھی تاجر برادری اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ احتجاج کریں گے، وہ سڑکوں میں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ پنجاب نے اور کے پی نے بھی، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پنجاب اور کے پی دونوں صوبوں نے جو ہے ان کے امپورٹڈ حکومت کے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں حالات یہ ہیں کہ سب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہاں پر پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، کوئی پیٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گیس نہیں مل رہی ہے اس کی جو ہے انویلیبلٹی کی وجہ سے وہ اس کے لحاظ سے پریشان ہے، کاروبار لوگوں کے بند ہوئے ہوئے ہیں، ایکسپورٹرز پریشان ہیں، امپورٹرز پریشان ہیں، لوگوں کی ایلسیاں کھل نہیں رہی ہیں، عوام کو ڈالر مل نہیں رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کے عوام دشمن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، معیشت سے دشمنی کے جو ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ایک اور مصیبت بن کر عوام کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے ایک رجیم چینج کے ذریعے، تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر کریں گے اور بہتر فیصلے کر کے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ وجہ نہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اگر میں اس بات کو کہوں کہ جو فیصلے عمران خان کے دور میں کووڈ کے دوران ہوئے تھے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک جہاں پہ جن کی معیشت کی تعریفیں اور ان کے فگرز آتے تھے بڑے، انہوں نے بھی عمران خان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، جس طریقے سے کووڈ کے دوران بھی ہم نے ملک کو بند نہیں کیا۔ سیاسی جماعتیں چیختی رہی، حکومت اس سے نہیں بولتی رہی کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن عمران خان نے انکار کیا کووڈ کے دور میں بھی کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور کیا گیا،
لیکن کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے خلاف تھے، اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ کووڈ کے دوران بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کری، گیس کی قیمتوں کو کم کیا گیا، سبسڈیز دی گئیں، پیٹرول کے اوپر دی گئی، ڈیزل کے اوپر دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان کی قوم، پاکستان میں کاروباری طبقہ اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر رہا تھا، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، عوام کی مدد کرنی ہے۔ ملک دشمن فیصلے عمران خان نے نہیں کرے۔ آج کی حکومت جو یہ فیصلے کر رہی ہے، جس طریقے سے ملک کو چلا رہی ہے، اور جس طریقے کے ان کے جو ہے آپس میں گھٹ جوڑ کی وجہ سے جو یہ اقدام اٹھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی طرف ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے جتنے فیصلے ہیں، ان کی اس امپورٹڈ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ صرف ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس وقت شاید 70 ان کے کیبنٹ کے جو ہیں ممبرز ہیں۔ اگر انہوں نے پیسہ بچانا ہے تو اپنے فورن جو دورے ہیں ان کے، اس کے اوپر پیسے بچائیں۔ فورن منسٹر صاحب کو 1.5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر، اس میں پیسے بچائیں۔ کروڑوں روپے ان کے جو ہے ماہانہ ان کے پیٹرول کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، ان کے پریولیجز کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، ان کے جو گھومنے پھرنے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ تو پیسہ اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کو اس طریقے سے بچائیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے، 260 270 275 روپے میں بھی لوگ ڈالر خرید کے اپنے بچوں کی فیسیں جمع کرا رہے ہیں۔ جن والدین کے بچے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں، وہ بچوں کی فیس جمع کرانے کے لیے 260 270 روپے میں ڈالر خرید رہے ہیں۔ اور اگر یہی حالات آپ عمران خان کے دور کے اندر دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو میک شور کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کسی حالت میں نہ رکے۔ اب آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے کل نمائندے آئے ہیں کراچی کے اندر، اور وہ نمائندے یہاں سے سیدھا ایک سیاسی گھر کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ملاقاتیں کری ہیں، اپنے سیاسی فیصلے کریں اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کو تو اس بات کا غرض نہیں کہ کراچی کے شہر کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے آگے پوچھا کہ 107 لوگ جو ہیں کچھ مہینوں کے اندر صرف جو ہیں اسٹریٹ کرائم کے اوپر لوگ مر گئے، اس کے اوپر یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، یہاں کی حکومت نے کیا کیا؟ لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، عورتوں کے زیور جو ہے بیچ سڑک کے اوپر اتارے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ماں کے سامنے بچے کے منہ پہ گولی ماری جا رہی ہے، بیٹے باپ کے سامنے این ڈی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ کو مار دیا گیا۔ مطلب آپ کا 2022 کا سال ختم ہوا این ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے جو ہے شہادت کے اوپر، اور 2023 کا مہینہ جو ہے نا سال آپ کا شروع ہوا اقرا یونیورسٹی کے بی بی اے کے اسٹوڈنٹ کے جو ہے اس کی شہادت کے اوپر۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کراچی شہر جو ہے یہ صرف لوٹ مار کے لیے پڑا ہوا ہے، اس سے گھسیٹتے جاؤ، اس سے نکالتے جاؤ۔ یہ تاجر برادریاں جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ سمجھیں یہ اس وقت پورا ملک چلا رہی ہیں۔ ان کی کراچی شہر کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے، کراچی شہر جو ہے وہ صوبے سندھ کا دل ہے، پورے ملک سے اس شہر میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے کہ کراچی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سو یہ فیصلہ اس وقت جو مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا کیا گیا ہے، آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈے موسم کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھنڈے موسم کے اندر ان کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ گرمیوں کے اندر کیا کریں گے جس وقت لوڈ شیڈنگ چلتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور میں شہر کراچی کو 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی دی تھی، 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی۔ عمران خان کے دور کے اندر کراچی نہیں پورے پاکستان میں کہیں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، نہ آپ کو گیس کے ایسے حالات تھے، نہ آپ کے ساتھ بجلی کے معاملات کے اندر یہ حالات تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ٹھنڈے موسم میں، سردیوں میں بھی اس وقت پورے شہر کراچی کے اندر نہیں بلکہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ جو 600 میگا واٹ ایڈیشنل کراچی کو دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ مجال ہو یہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر بات کی ہو، مجال ہو کوئی سیاسی جماعت جو ہے جو یہاں پر بھی بیٹھے ان کے اتحادی ہیں، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز ان کرائم سے اس بات کے بارے میں آواز اٹھائیں کہ ہم شہر کراچی کو جو ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ شہر کراچی کے اندر آپ نے جو مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کو جو ہے مسترد کرتے ہیں۔ اس قسم کی بات کسی نے وفاقی حکومت سے نہیں کری ہے۔
سو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی نالائکی کی وجہ سے اب پورا کراچی شہر جو ہے وہ اس بات پر روئے گا کہ مارکیٹیں جلدی بند ہوں گی؟ اندازاً میرے خیال سے میں کوئی صحیح نمبر نہیں بتا سکتا ہوں. آپ جو شادی ہالوں کو جلدی بند کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی. آپ مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کی بات کریں اس سے کیا ہوگا؟ جو آلریڈی بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے لوگوں کی کاسٹ بڑھی ہوئی ہے، وہ اپنے خرچے اخراجات کس طرح پورا کریں گے؟ آپ ایک ہی دفعہ پورا ملک بند کر دیں نا، ایک دفعہ پورا ملک بند کر دیں اور اس کے بعد فیصلے کریں آپ نے جو فیصلے کرنے. اب پتہ چلا ہے کہ کہا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ معیشت کے خلاف بات کرے گا اس کے اوپر کیس کر دیا جائے گا. مطلب ہم اپنا منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں آج کے دور میں، یہ تو ماشاء اللہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہم اپنا منہ نہیں کھول سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے ہیں. تنقید کریں گے تو گھروں سے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، ہم پہ کیسز کر دیں گے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو اس کو مسترد کرتی ہے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. اور یہ جو بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام اب اپنے گھروں سے باہر نکلے گی. عوام کی جو لمٹ ہے اب وہ ختم ہو گئی ہے. جتنا عوام کا اپنے خون چوسنا تھا آپ نے وہ خون چوس لیا ہے. آپ جو ہے یہ چیز بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کے جتنے اقدام تھے، آپ کے جو ڈار صاحب تھے، آپ نے کہا کہ ڈار آئے گا تو ڈار پتہ نہیں ڈالر کو نیچے لے کر آ جائے گا، پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے جائے گا. سو جتنا نقصان اس ملک کو ان دونوں فائنینس منسٹر نے پہنچایا، چاہے وہ مصطفی اسماعیل تھے یا یہ ڈار صاحب تھے، ان دونوں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا میرے خیال سے پاکستان کے پچھلے جو ہے ہسٹری کے اندر کبھی کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور کراچی کی جو کاروباری طبقہ ہے، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ آئیں گے، یہ سڑکوں پہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ احتجاج میں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے جس فورم پہ جانا چاہیں گے. سندھ اسمبلی کے لیے ہم نے ایک قرارداد جو ہے بنائی ہے، اور جو ایک مذمتی قرارداد ہے، وہ قرارداد جو ہے ہم اپنے تمام تاجر برادری کے دوستوں کو بھی ہم دکھائیں گے اور ہم اس کو سندھ اسمبلی کے اندر جمع کرائیں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، عوام کو بیسک نیسیسٹیز دینے کے اندر تو آپ ناکام ہو گئے، لیکن جو تاجر برادریاں اپنا کاروبار کر رہی ہیں، حق حلال کا پیسہ کما رہی ہیں، کم سے کم ان کو اتنی تو سپیس دی جائے کہ وہ اپنا کام کر سکیں.